بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا نماز ظہر کا وقت ایک مثل پر ختم ہوتا ہے یا دو مثل پر؟ کیا شدید گرمی میں ظہر دیر سے پڑھنا سنت ہے؟ حدیث جبرائیل علیہ السلام اور صحیح بخاری و مسلم کی روشنی میں آج اس اہم مسئلے کا مدلل جواب جانیے۔ نماز ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے برابر یعنی ایک مثل نہ ہو جائے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام والی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں پہلے دن کی نماز ظہر کے بارے میں مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر اس وقت پڑھی جب کہ سورج سر سے ڈل گیا۔ دوسرے دن کی نماز کے بارے میں مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اس وقت پڑھی جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل یعنی اس کے برابر ہو گیا تھا۔ عام حالات میں نماز ظہر ہو یا دیگر نمازیں، ان سب کا اول وقت میں ادا کرنا ہی افضل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ یہ تو عام حالات کا حکم ہے، البتہ شدید گرمی کے موسم میں نماز ظہر کو تھوڑی تاخیر کر کے ادا کرنا مستحب ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جب سردی بہت سخت ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر جلدی پڑھ لیتے، اور جب گرمی شدید ہو جاتی تو نماز ظہر کو تھوڑی ٹھنڈی کر کے ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم دونوں سے مروی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ظہر کو دوپہر کے ٹھنڈے ہو جانے پر ادا کرو، کیونکہ گرمی کی یہ شدت جہنم کے باہر کو سانس نکالنے سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف ہی میں اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، جس میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی یہ شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، مؤذن نے ظہر کی اذان کہنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈا کرو، یا فرمایا انتظار کرو، یعنی گرمی کم ہونے دو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہی حکم فرمایا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ ٹیلوں کا سایہ نظر آنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے ہے، لہذا جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر لیا کرو، یعنی وقت سے ذرا مؤخر کر لیا کرو۔ یہ ٹھنڈا کرنے کا مطلب کچھ تاخیر کرنا ہے، مگر اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ نماز کو اتنا مؤخر کر دیا جائے کہ اس پر عصر کا گمان ہونے لگے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کی حدود کے بارے میں ائمہ و علماء کے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی چیز کا سایہ اس کے ذاتی سائے کے علاوہ 1 ہاتھ ہو جائے، کسی نے قد کا چوتھائی، کسی نے 1 تہائی۔ امام مازری کے بقول ان میں سے مختلف اوقات و حالات میں مختلف حدود مراد لی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ حدود نماز ظہر کے آخری وقت کو نہ جا پہنچے کہ اس ظہر کے بجائے عصر محسوس ہونے لگے، جیسا کہ ہمارے پاک و ہند میں عموماً دیکھنے میں آتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔